مفرد. ولد مفرد ہے, ولدانی مفرد ہے, ترجمہ اس کا 2 لڑکے ہیں لیکن ورڈ سنگل ہے اس لیے میں اسے مفرد کہہ رہا ہوں. اولاد ولد کی جمع, میننگز جمع کے ہیں لیکن ورڈ سنگل ہے لہٰذا میں اسے کہہ رہا ہوں مفرد ہے. سنگل ورڈ کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہا جاتا ہے. مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے تو یہ مرکب بن جاتا ہے. جی مرکب جسے آپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں. کم از کم 2 اسماء کو ملا کر ایک مرکب بنائیں گے. اور عربی زبان میں جب بھی مرکب بنتا ہے نا تو وہ 2 طرح کا ہوتا ہے, یا وہ ناقص ہوتا ہے, ناقص نکلا ہے نقص سے, نقص کہتے ہیں کمی کو. مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے جو سینٹنس نہیں ہوگا. ہم 2 اسماء ملائیں گے عربی زبان میں لیکن جملہ نہیں بنے گا. اور اگر 2 الفاظ 2 اسماء کے ملانے سے سینٹنس بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب تام. تام کے معنی ہے کمپلیٹ کے. تام کہتے ہیں جملے کو. جملے کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک جملہ ہوگا جی جملہ اسمیہ جو کہ نام سے بتا رہا ہے کہ اسم سے شروع ہوگا, اور دوسرا جملہ ہوگا جملہ فعلیہ جو کہ نام بتا رہا ہے فعل سے شروع ہوگا. جملہ اسمیہ, تو جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے شروع ہوگی اس اسم کو گرامیٹیکلی مبتدا کہا جائے گا, جسے آپ انگریزی میں سبجیکٹ کہیں گے. جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ, دوسرا اسم جو مبتدا کے بعد آئے گا وہ کہلائے گا خبر, جسے آپ پریڈیکیٹ کہیں گے. جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہو گئے, مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کے لیے کیا شرائط ہیں یہ نوٹ کر لیجئے. مبتدا آپ نے معرفہ رکھنا ہے اور خبر کی جگہ جو اسم رکھنا ہے وہ آپ نے نکرہ رکھنا ہے. وسعت کور ہو گئی. اگر آپ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو اس کے جو 2 پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, اور وہ دونوں اسماء ہیں, تو آپ نے ان دونوں کو مرفوع رکھنا ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے تو اعراب کور ہو گیا. جملہ مبتدا سے سٹارٹ ہو رہا ہے, مبتدا مین ہے اور خبر اس کے بعد آئے گی. جو مبتدا ہوگا نا جنس کے اور عدد کے اعتبار سے, یعنی اگر وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی, اگر وہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. جنس کور ہو گیا. عدد میں اگر وہ واحد ہے مبتدا تو خبر بھی واحد لائیں گے آپ. اگر مبتدا مثنی ہے تو خبر بھی مثنی لائیں گے. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع لائی جائے گی. یعنی اس میں مطابقت ہوگی دونوں میں جنس اور عدد کے اعتبار سے. لیں جی یہ 3 باتیں اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو آپ عربی زبان میں جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, تو اب ہمیں معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک قسم کو اٹھاتے ہیں, مبتدا کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق خبر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو معرفہ کی پہلی قسم کون سی تھی؟ علم. زید جو ہے وہ علم ہے نا, تو گویا زید ہمارا مبتدا بن سکتا ہے. واحد اسم کی مرفوع فارم کیسے آتی ہے؟ 2 پیش کے ساتھ. اس کو بنا دیں گے جی زیدن. اب زیدن آپ کا مبتدا ہے. اب آپ زید کے بارے میں بہت ساری خبریں لے سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی زید نیک ہے, زید استاد ہے, زید کھڑا ہے, زید بیٹھا ہے. اب یہ جو میں گیپ دے کے کہہ رہا ہوں ہے, تو جو باقی الفاظ بول رہا ہوں, زید آ گیا, نیک کیا عربی ہے اس کی؟ صالح. صالح لفظ جو ہے خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. صالح نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ ہے نا. کیوں نکرہ ہے؟ معرفہ کی اقسام میں آ ہی نہیں رہا صالح. اٹ مینس کہ یہ خبر بننے کے لیے پرفیکٹ ہے. خبر بھی مبتدا کی طرح مرفوع ہوتی ہے, لہذا صالح کو مرفوع فارم میں لکھیں صالحن. کیا خبر جو ہے جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ زید مذکر ہے تو صالح بھی مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صالح مذکر ہے نا. صالح کی مؤنث کیا ہے؟ صالحہ. زید واحد ہے تو صالح بھی واحد ہے. تو وہ جو 3 چیزیں بتائی تھی وہ فٹ بیٹھ گئی, لہٰذا آپ کا پہلا جملہ تیار ہو گیا عربی زبان کا, زیدن صالحن. اس کا ترجمہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ زید صالح ہے آپ نے خود لگانا ہے. عربی میں نو ہے, عربی میں ہے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. یہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ ہے آیا معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن کی مدد سے. زیدن ولدن, زیدن طفلن, زیدن طالبن اسٹوڈنٹ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم ہے. محمد واحد, واحد کی مرفوع 2 پیش کے ساتھ محمدن. اب محمدن اس کے لیے آپ بہت ساری خبریں لا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. محمدن رسولن, رسول نکرہ ہے. نکرہ معرفہ کا کیسے فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ معرفہ کی لسٹ میں رکھ کر مرفوع رکھا تو رسولن. محمدن رسولن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اب ادب کے اعتبار سے ہم ترجمے میں ہیں لگائیں گے. ابراہیم. اب ابراہیم کو میں نے مرفوع لکھنا ہے. واحد اسم مرفوع کیسے آتا ہے؟ 2 پیش کے ساتھ. تو آپ اس پہ پہلا کام یہ کریں گے, 2 پیش ڈالیں گے, آپ کہیں گے جی ابراہیم
من. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے بس. عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ اسماء ایسے ہیں جو ڈبل حرکت لینے سے انکار کر دیتے ہیں. ڈبل حرکت نہ آنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی. کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو الف لام کی وجہ سے نہیں بلکہ کہتے ہیں ہمیں ویسے ہی ڈبل حرکت نہیں اچھی لگتی. ابراہیم انہی اسماء میں سے ایک اسم ہے جو ڈبل حرکت قبول نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. تو پہلے میں اس کی ڈبل حرکت ہٹاؤں تو ابراہیمو استعمال ہوگا, یہ ناٹ ابراہیمن. وہ اسماء جو ڈبل حرکت قبول نہیں کرتے ان کو گرامر میں غیر منصرف اسماء کہتے ہیں. جو کلاس میں نہیں آتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ غیر حاضر. اور جو کلاس میں آتے ہیں حاضر. غیر منصرف اسماء کی اقسام. کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں؟ نمبر 1, 6 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام. تو اب تمام کے بتاؤں یا 6 کے بتا دوں؟ تو جو 6 ہیں وہ نوٹ کر لیں. 6 میں سب سے پہلے محمد ٹاپ آف دا لسٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. لہٰذا ان 6 پر تو آپ نے ڈبل حرکت بولنی ہے. ان کے علاوہ جس بھی نبی کا نام آ جائے اس پہ آپ نے ڈبل حرکت نہیں بولنی. تو ابراہیم 6 کے علاوہ ہے, لہٰذا اس میں میں نے سنگل حرکت رکھی ہے. ابراہیم نبی ہیں تو ابراہیمو نبی یون. اسماعیل نبی ہیں, اسماعیلو نبی یون. اسحاق علیہ السلام نبی ہیں, اسحاقو نبی یون. یوسف علیہ السلام نبی ہیں, یوسفو نبی یون. یونس علیہ السلام نبی ہیں, یونسو نبی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب